کلام مجسم۔ اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا ماضی کیسا ہے، بشرطیکہ ہم خالص طور پر خداوند یسوع پر ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع ابدی میراث ہونے کے لیے خدا کا بیٹا ہے۔ میں ہوں یمنا۔ اس اصول میں جو بنیادی جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ماضی کیسا بھی ہو، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، اور یہاں پر ہم ایک تعلق کو جاری رکھیں گے جو کہ یسوع اپنی ملاقات میں کنویں پر ایک عورت کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ لیکن یہ بہت عام ہے کہ ہم اس واقعے کو دیکھیں جو اس نے نکودیمس کے ساتھ ملاقات میں جوڑا تھا، اور اس لیے میں بہت دلچسپ موازنہ پیش کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہمارے اس اصول کو سمجھنے میں مدد کرے گا جو ہم نے بیان دیا کہ ہماری ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ اور یہاں پر وہ موازنہ ہے جو میں جلدی سے آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ نکودیمس ایک یہودی تھا، یعنی ایک بہت دین پرست یہودی، جبکہ یہ عورت ایک سامری تھی جس سے یہودی لوگ سماجی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پر ایک موازنہ موجود ہے، لیکن اس موازنے پر غور کریں۔ نکودیمس موسیٰ کی شریعت کا بہت پابند تھا، جبکہ سامری عورت کی 5 شادیاں ہو چکی تھیں، اور اب وہ جس کے ساتھ رہ رہی تھی وہ بھی اس کا شوہر نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے مذہبی رہنما پرانے عہد نامے میں زناکاری کی اصطلاح دیکھتے تھے، اور یہ ایک دوسرا موازنہ ہے۔ نکودیمس بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھا، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سامری عورت ان پڑھ تھی۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر خواتین کم تعلیم یافتہ ہوتی تھیں، لیکن یہ بات صرف خواتین کے گروہ کی حقیقت نہیں، بلکہ پطرس، یعقوب اور یوحنا بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ مذہبی رہنماؤں کی طرح تعلیم یافتہ نہ تھے، جیسے نکودیمس سنہیڈرین یعنی کہ بزرگوں کی جماعت کا ایک ممبر تھا۔ اور پھر ایک اور موازنہ یہ ہے کہ نکودیمس اپنے ہم رتبہ لوگوں میں اعلیٰ مقام پر کھڑا تھا، اعلیٰ مقام پر، جبکہ شاید یہ عورت اپنے ہی لوگوں سے خارج شدہ ملتی ہے۔ اس لیے آپ کے پاس ایک قابل تعریف موازنہ ہے، اور یوحنا ان دونوں مثالوں کو اس اصول کے تصور کو سمجھنے کے لیے ساتھ ساتھ چنتا ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا ماضی کیسا ہے، ہمیں یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم یسوع مسیح پر ایمان لا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کی میراث حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ یوحنا اس عورت کی کہانی کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اب یہ بات دلچسپ ہے جب یسوع ایک پریشانی کی وجہ سے پہلے یہودیہ چھوڑ کر گلیل جاتا ہے۔ ہم آپ کو بنیادی طور پر نقشہ پیش کرتے ہیں، اور شاید وہ یروشلم چھوڑ کر یہودیہ پار کرتے ہوئے سامریہ چلا جاتا ہے، اور نیچے ناصرت کی طرف آتے ہی پھر کانہ گلیل میں جہاں وہ اپنا پہلا معجزہ کرتا ہے، پھر وہ نیچے گلیل کی طرف آتے ہیں جہاں وہ قائم پذیر ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم اس بات پر غور کرنے جا رہے ہیں کہ وہ واپس یروشلم میں جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں، وہ نکودیمس سے ملتا ہے جو عالم شرع ہوتا ہے۔ لیکن غور کریں، بنیادی طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ اسے سامریہ کو جانا ہے، کیونکہ یہ کلام مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اسے سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ اس معاملے میں وہ براہ راست اس علاقے میں جا رہا ہے جہاں زیادہ تر یہودی جانا کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور میرے خیال میں یسوع کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس لمحے جگہ کا چناؤ کرنا جانتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ کنویں پر ایک عورت سے ملتا ہے، اور وہ اس سے پینے کے لیے پانی مانگتا ہے۔ یہ سکم میں یعقوب کا کنواں ہوتا ہے، سکم کے نزدیک۔ عورت کے شک پر غور کریں۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ اور پھر یوحنا اپنی رائے دیتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے، اوپر سے اس اکیلی عورت کا ہونا، اور اس لیے جب یسوع اسے زندہ پانی کا کہتا ہے، اور غور کریں کہ ابھی تک بھی وہ شکوک و شبہات میں ہے، عورت کا یہ شک جاری رہتا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا، لیکن ابھی تک طنز کرتی ہے۔ شاید آپ نے کبھی اس کے کیے گئے سوالوں پر غور کیا ہو۔ تو مجھ عورت سے کیوں بات کر رہا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ اس لیے وہ عورت یسوع کو کہتی ہے جب وہ اس کو زندہ پانی مہیا کرنے کا کہتا ہے۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ نہیں، اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ آپ اس آیت میں بھی عورت کا طنز دیکھ سکتے ہیں۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم کہاں کے سربراہ ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے
اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عورت یسوع کو بتاتی ہے کہ وہ دوبارہ پیاسی ہوگی اور کنویں پر آئے گی۔ یسوع کے پاس وہ پانی تھا جس سے اس کی ہمیشہ کی پیاس بجھ جانی تھی۔ خیر، آپ ایک اور طنزیہ رد عمل پر غور کریں۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ اور یہ ایک لمبا پہاڑی راستہ تھا جہاں سے وہ آ کر پانی بھرتی تھی، اس لیے اسے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سمجھ رہی ہے، لیکن پھر اس کی توجہ یسوع پر مرکوز ہوئی، کیونکہ اس نے کہا کہ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ یہ سب کچھ بہت جلد ہوا۔ پوری گفتگو کا لہجہ ہی بدل گیا، یہ تبدیل ہو گیا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، اسی لمحے ساری گفتگو ہی تبدیل ہوگی۔ اور اس گفتگو میں یسوع نے اس کی توجہ اپنی طرف ڈال لی۔ وہ اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئی کہ حقیقت میں زندہ پانی ہونے سے کیا مراد ہے، اور کم از کم اس نے یہ جاننے کی جستجو کی کہ یہ اس پانی سے بڑھ کر ہے جو کنویں میں سے نکلتا ہے۔ اور یسوع نے اس بات کی وضاحت کرنا شروع کی کہ وہ حقیقت میں کون ہے۔ اور آپ عورت کے رد عمل پر غور کریں۔ بس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا ممکن ہے کہ یہ مسیح یہی ہے؟ غور کریں، وہ پرانے عہد نامے کو سمجھ گئے۔ وہ شریعت کی پہلی 5 کتابوں کو سمجھتے ہیں۔ سامری لوگ شریعت کی پہلی 5 کتابوں کی اطاعت کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ پرانے عہد نامے کی بہت سی نبوتوں کو جانتی تھی جو اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اب غور کریں، اس کا ایمان بڑھ رہا تھا، اس کا علم بڑھ رہا تھا۔ یہ مسیحا ہو سکتا ہے۔ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ ان کی کہانی بہت قائل کرنے والی ہے۔ وہ پہاڑوں سے ہوتے ہوئے یسوع کے پاس آئے، اور یسوع نے ان کے ساتھ بھی وہی ایمان بیان کیا جو اس نے سامری عورت کے ساتھ کیا۔ لیکن غور کریں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اور میرے خیال میں یہاں ایمان کو محفوظ کرنے کو منعکس کیا جا رہا ہے، نہ کہ بعد میں عورت سے کی گئی گفتگو کے حصے کو، کیونکہ شاید وہ بعد میں لوگوں کے ساتھ آئی، لیکن ان کا یسوع کے ساتھ ملنے کا تجربے میں اب بہت زیادہ تفصیل ہے۔ آپ غور کریں، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ اور وہ کیا اقرار کرتے ہیں؟ جب وہ واپس شہر میں جاتے ہیں، انہوں نے گفتگو کا اختتام کیا۔ اس عورت نے ان کو بہت کچھ بتایا، اور جب وہ لوگ اس عورت کے کہنے پر واپس یسوع کے پاس آئے، یا اس کی مسیحا کے بارے میں گواہی کہ وہ آنے والا مسیحا ہو سکتا ہے، یسوع نے اس گروہ کے ساتھ بہت سنجیدہ بات چیت کی۔ اور میرے خیال میں یوحنا چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ ان لوگوں نے یسوع کو قبول کیا کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اب یہاں پر غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس ڈرامائی کہانی سے کیا روحانی اسباق سیکھ سکتے ہیں۔ اب اس سب سے پہلے میں آپ سے ایک بار پھر اس اصول کو بیان کروں گی، تاکہ آپ جان سکیں کہ میں نے کیوں اس کہانی کا انتخاب کیا، اور اس کہانی کے پہلوؤں کے ساتھ جو اصول تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا ماضی کیسا ہے، کہ ہم یہودی ہیں یا سامری، امیر ہیں یا غریب، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ، زیادہ علم رکھتے ہیں یا تھوڑا۔ اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا ماضی کیسا ہے، بشرطے کہ ہم خالص طور پر خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع ابدی میراث ہونے کے لیے خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس لیے یوحنا ان دونوں کہانیوں کو ترتیب وار لیتا ہے کہ ایک موازنہ ظاہر کرے۔ اس لیے ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ دیگر اسباق کیا ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں، اور حقیقت میں لائف اسینشل اسٹڈی بائبل میں بہت سے اسباق کی فہرست مل سکتی ہے۔ میں نے ان کو تیار نہیں کیا، بہت ہی متاثر کن بات چیت کو لوگوں کے ساتھ کرنا۔ یسوع نے اس کی مثال دی، تعصب پر قابو پانا۔ واہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ عورت سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے تعجب کیا، اور یسوع ان شاگردوں کو جانتا تھا جو اس دنیا کے لیے بلائے گئے تھے، کیونکہ ان کو ابھی تک یقین نہ ہوا تھا، یہ حقیقی پرستش نہیں تھی۔ اب اس سارے عنوان کو تیار کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے جب اس اصول پر غور کیا، میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اس مکالمے سے کیا سیکھا۔
آپ دیکھیں، یہ دونوں لوگ الگ الگ ہیں۔ نکودیمس ایک مذہبی رہنما تھا، وہ ایک شرع کا عالم تھا، اس کے پاس بہت دینوی علم تھا، اور جب وہ آیا اور اس سے کہا اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا۔ یسوع نے وہاں سے شروع کیا جہاں وہ تھا، اور اس نے اس کو الہی مسائل سے روشناس کروایا۔ اسی لمحے وہ بہت اعلیٰ مقام کی دینی تعلیم اور پرانے عہد نامے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے، اور نکودیمس خود شرع کا عالم تھا، اور اس لیے یسوع نے اس کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی اصطلاح سے متعارف کروایا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ خیر، اس کو ایک اور سطح پر دیکھیں، اور یسوع نے نکودیمس کو اس کی سمجھ کے مطابق سمجھانا شروع کیا کہ جہاں تک اس کے سوچنے کی رسائی تھی، اس کا کنویں پر ملنے والی عورت کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ چونکہ اس کا کوئی روحانی تعلیماتی پس منظر نہیں تھا، وہ بس کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی۔ شاید یہ وہ عورت تھی جس کی اس شہر میں بہت بری عزت تھی، 5 بار شادی کا ہونا، اور جس کے ساتھ اب بھی تھی وہ بھی اس کا شوہر نہ تھا۔ اور اس لیے یسوع کیا کرتا ہے؟ اس نے وہاں سے ہی شروع کیا جہاں وہ عورت تھی۔ اس حقیقت میں جو ضرورت تھی وہ کنویں سے پانی بھرنے کی تھی، اور اس لیے وہ اسے مسئلے سے شروع کرتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، اور کنویں کے پانی مانگنے سے وہ زندگی کے پانی کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اس کو وہ پانی دے سکتا ہے جس کو پینے سے وہ دوبارہ کبھی پیاسی نہ ہوگی۔ اب وہ جو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ بات کرنے کا ایک بڑا اصول ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری کسی کے ساتھ بیان کرتے ہیں یا کسی غیر ایماندار کو مدد کا پیغام سناتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس بات کو شروع کرتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہیں، اور ان کو دلچسپ نقطے پر لے آتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان کو حقیقت میں خدا کا پیغام سننے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بڑا حوالہ ہے جو کہ نہ صرف گفتگو کی مثال دیتا ہے بلکہ بہت سے اور تصورات بھی پیش کرتا ہے جو ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا حوالہ ہے جو کہ نہ صرف گفتگو کی مثال دیتا ہے بلکہ بہت سے اور تصورات بھی پیش کرتا ہے جو ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک حوالے میں بہت سے پیغامات کا ہونا۔